نظم سرائے کے ناظرین، چلیے آپ کو لے چلتے ہیں راولپنڈی کی قدیم گلیوں اور محلوں میں۔ اس کے لیے ہم نے انتخاب کیا ہے راجہ بازار کے اطراف میں بوہڑ بازار، اردو بازار، صرافہ بازار اور محلہ شاہ چند چراغ کا۔ نئے زمانے کے تقاضوں نے پرانی عمارات کی جگہ جدید پلازوں کو لا کھڑا کیا ہے۔ رفتہ رفتہ پرانی عمارات معدوم ہوتی جا رہی ہیں۔ نئے زمانے کے نئے تقاضے ہیں اور نیا انداز تعمیر۔ تاہم کچھ مکانات، حویلیاں تاحال زمانے کی چیرہ دستیوں سے محفوظ ہیں۔ ان کے نقش و نگار اب مان پڑ چکے ہیں۔ رنگ و روغن سے محروم یہ عمارات اپنے ہونے اور نہ ہونے کی الجھن میں اب تک کھڑی ہیں۔ اپنی بے وقتی کا رونا رو رہی ہیں۔ ان عمارات کا بالائی ڈھانچہ محفوظ ہے، مگر کشادہ ڈیوڑیاں غائب ہو چکی ہیں۔ ان ڈیوڑیوں کی جگہ دکانوں نے لے لی ہے۔ تاہم کچھ ڈیوڑیاں اب بھی اصلی حالت میں موجود ہیں اور ان پر کاریگروں کی صنائی اب بھی داد طلب نظروں سے ہر گزرتے راہی کو دیکھتی ہے۔ جدید عمارتوں کے جھرمٹ میں گھری عہد رفتہ کی یہ نشانیاں سمیٹے ہوئے ہیں اپنے جلوں میں نہ جانے کتنی کہانیاں۔ ناظرین، یہ دیکھیے، یہ لکڑی کے بنے چوبارے، بالکونیاں، موٹے موٹے دروازے اپنی تمکنت کے زوم میں جدید عمارات کا منہ چڑھاتے ہیں۔ قیام پاکستان سے پہلے سکھ یا ہندو جاتی کے لوگ ان مکانات کے مالکان تھے۔ پاکستان معرض وجود میں آیا تو وہ شاندار عمارات چھوڑ کر ہندوستان چلے گئے اور ان میں مسلمان آ بسے۔ بہت عرصہ تک یہ مکانات اپنی اصل حالت میں موجود رہے۔ جب 1960 میں دارالحکومت کراچی سے اسلام آباد منتقل کر دیا گیا تو راولپنڈی شہر دیکھتے ہی دیکھتے چاروں طرف پاؤں پھیلانے لگا۔ کاروباری دنیا میں بھی وسعت آنے لگی اور دھیرے دھیرے یہ عمارات ملبے کا ڈھیر بنتی گئی اور ملبے کے اس ڈھیر سے دکانیں اور پلازے نکلنے شروع ہو گئے۔ ان محلوں میں کچھ گردوارے اور مندر وقت کے پہیے تلے پیسنے سے بچ گئے ہیں۔ ان گردواروں اور مندروں کے اندر مسلمان خاندان آباد ہیں۔ شاید ان گردواروں کا کچھ حصہ محکمہ اوقاف کی تحویل میں ہے، اس لیے ان کے کلش گرائے جانے سے محفوظ چلے آ رہے ہیں۔ مخروطی طرز کے یہ کلش اس شہر کی گمشدہ مذہبی ثقافت کے عکاس ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ قیام پاکستان کے وقت راولپنڈی شہر کی آبادی صرف 2 لاکھ نفوس پر مشتمل تھی۔ آج کے جدید علاقوں کی جگہ لہلہاتے درخت اور سرسراتی گھاس تھی۔ یہاں ہوا لہرا کے چلتی تھی۔ مارگلہ کی پہاڑیوں پر ان گنت چشمے تھے۔ آبادی کے بڑھنے سے کئی چشمے سوکھ گئے۔ سرسبز جنگلوں کی جگہ سیمنٹ، سریے اور کنکریٹ کا جنگل اگایا ہے۔ ناظرین، ان گلیوں میں گھومتے ہوئے یہ احساس ہوا کہ وقت کا بہاؤ بہت بے رحم ہے۔ آپس میں جڑے ہوئے یہ مکان وقت کی اس بے رحمی کے گواہ ہیں، جو پکار پکار کر کہہ رہے ہیں، دیکھو ہمیں جو دیدہ عبرت نگاہ ہو۔ ان بالکنیوں سے نیچے گلی میں سبزی والے سے، ٹھیلے والے سے بھاؤ تاؤ کرتی راجکماریاں کس دیش چلی گئی ہیں۔ ان عمارات پر اپنا فن نچھاور کرنے والوں کا کہیں تم نشان پاتے ہو؟ ٹی ایس ایلیٹ نے کہا تھا، وقت ایک تند و تیز دریا ہے جو اپنے جلوں میں سب کچھ بہا کر لے جاتا ہے۔ اسی وقت کی، اسی زمانے کی اللہ نے قسم کھائی ہے۔ قسم ہے زمانے کی، انسان بے شک خسارے میں ہے، ماں سوائے ان کے جو ایمان لائے، اعمال صالح کیے،
حق پر ڈٹے رہے اور ثابت رہے۔ انہی گلیوں میں پاکستان کے معروف سیاستدان شیخ رشید کی آبائی حویلی بھی پرانا طرز تعمیر لیے سر اٹھائے کھڑی ہے۔ معمولی رد و بدل کے ساتھ یہ حویلی آج بھی دل فریب ہے۔ دیواروں پر سرخ رنگائی کی وجہ سے یہ لال حویلی کے نام سے معروف ہے۔ شیخ رشید ان دنوں ریلوے کے وزیر ہیں۔ انہی گلیوں میں راولپنڈی کے معروف ولی شاہ چند چراغ کا مزار بھی موجود ہے، جو مرجع خلائق عام ہے۔ شاہ چند چراغ ولی کامل تھے۔ روایت کے مطابق آپ ضلع چکوال میں پیدا ہوئے اور راولپنڈی میں انتقال کرنے کے بعد یہیں مدفون ہوئے۔ ہر مزار کی طرح یہاں بھی مختلف نسلوں کے کبوتر دانہ چگتے نظر آتے ہیں، اور مزار کے احاطہ میں ایک طرف وہ کوٹڑی بھی ہے جہاں میاں موج دریا نے چلہ کشی کی تھی۔ ناظرین، امید ہے آپ کو ہماری یہ ادنا سی کاوش پسند آئی ہوگی۔ اگر ایسا ہے تو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے، تاکہ ہم آپ کو اولڈ از گولڈ دکھاتے رہیں۔ شکریہ۔